السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اجد فیما اوحی الی، کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے، لا اجد میں اس میں نہیں پاتا، محرما علی طاعم یطعمہ کہ حرام کیا گیا ہو کسی کھانے والے پر اس کا کھانا، الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا یا بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس او فسقا پس بے شک یہ ناپاک ہے یا نافرمانی ہے اس کا کھانا، احل لغیر اللہ بھی جس کو غیر اللہ کے نام پر پکار دیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم پس جو شخص مجبور کر دیا جائے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، پس بے شک تیرا رب بخش دینے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صرف 4 چیزیں حرام کی تھیں، اور اس امت پر بھی اللہ نے ہر چیز کو حلال کیا، اور 4 چیزیں یہ، اور پرندوں میں سے کچھ ایسے جانور جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے، اور درندے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ان کو آج میڈیکل سائنس بھی انسان کے لیے نقصان دہ محسوس کرتی ہے۔ جس طرح خنزیر ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں، ان میں سے سر فہرست خنزیر ہے، اور اس کی زیادہ بیماریاں اس کے گوشت میں ہوتی ہیں، جس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لحم خنزیر کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے اور باقی اس کے اجزاء، مثلا اس کی ہڈیاں یا انتڑیاں یا کھال، یہ حلال ہے، نہیں۔ گوشت کا لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ جانور کے ذبح کرنے کا سب سے بڑا مقصد گوشت ہوتا ہے۔ جب گوشت حرام ہے تو باقی ہر چیز حرام ہے، یعنی یہ پورے کا پورا ہی حرام ہے۔ اور سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ تقریباً 200 سے زائد ایسی بیماریاں ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں، جن میں سے تقریباً 180 بیماریاں ایسی ہیں جو صرف خنزیر میں پائی جاتی ہیں اور انسان کے اندر اس کے کھانے کی وجہ سے منتقل ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جانوروں کے خون کے اندر ایسی جراثیم موجود ہوتے ہیں، لیکن خنزیر کے گوشت کے اندر ایسے جراثیم موجود ہیں کہ اس کو کھانے سے وہ بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام جو کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے مردار کے بارے میں کہا کہ سینگ لگ کے مرنے والا، گر کے مرنے والا، گلا گھونٹ کے مرنے والا، یعنی کسی بھی طرح سے جو مر گیا اور اس کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا کہ اس کا خون بہہ جاتا، تو وہ حرام ہے، اگرچہ وہ ذبح کرنے کی صورت میں حلال تھا۔ یعنی یہی گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، اگر ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ وہ مر جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ او دمم مسفوحن، یعنی یہ بھی بہتا ہوا خون، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ جو خون بہہ کے نکل جاتا ہے وہ حرام ہے، اور گوشت کے اندر ظاہر ہے تھوڑا بہت خون کا اثر تو باقی رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، بلکہ بہتا ہوا خون جو ہے نا وہ حرام کیا ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، فرمایا کہ یہ چیزیں رجس ہیں، ناپاک ہیں، یعنی انسان کے لیے یہ گندگی کا سبب ہیں۔
یہ انسان کی صحت کو بگاڑنے کا سبب ہیں، سنوارنے کا سبب نہیں ہے، جبکہ انسان خوراک اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے کھاتا ہے۔ او فسقاً احل لغیر اللہ بھی، اور جس کو غیر اللہ کے نام پر پکار دیا جائے اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں رجس بھی ہے اور فسق بھی ہے، کہ وہ شخص مشرک ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ان کو ذبح کرے یا ان کو عطیہ کرے، اس کی نظر مانے اور اس کو ادا کرے اور اس کو کھائے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص فاقے یا قحط یا کسی بھی صورت میں ایسا مجبور ہے جس میں اس کی بغاوت نہیں، یعنی بغاوت کر کے بھاگا ہوا نہیں ہے، نہ گھر سے بغاوت کی ہوئی ہے، نہ قوم کے ساتھ باغی ہے، بلکہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، ولا عادن، زیادتی کرنے والا بھی نہیں ہے کہ کوئی قتل کر کے یا حکومت کے خلاف یا اپنے اہل خانہ کے خلاف، اپنے خاندان، اپنے اہل علاقہ کے خلاف کوئی زیادتی کر کے جرم کر کے بھاگا ہوا ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی مجرم ہے، وہ حرام کھائے نہ کھائے وہ ہے ہی گناہ گار۔ فرمایا کہ اگر دوسری صورتوں میں کوئی شخص مجبور ہے تو اتنا سا کھا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی رمق باقی رہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام چیزوں کے تکے کباب کھانے شروع کر دے اور اس کو کثرت سے کھانا شروع کر دے اپنی مجبوری دیکھ کر، نہیں، نفرت کے ساتھ کھائے، اور ایسی صورت میں کھائے جب اس کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کوئی پتا، کوئی لکڑی، کوئی پھل، کوئی چیز بھی اس کو میسر نہیں ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ جس طرح آج کل غربت ہے، گوشت مہنگا ہے تو حلال گوشت بکرے کا لوگ نہیں خرید سکتے، غریب لوگ، تو وہ یہ حرام کھانا شروع کر دیں، نہیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یعنی مجبوری اس کو کہا جائے گا کہ زندگی کی رمق باقی رکھنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کھائے تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ جو شخص نفرت سے کھائے گا تو اس کو جیسے ہی حلال ملے گا حرام چھوڑ دے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودی لوگوں کے اوپر ہم نے حرام کر دیا ذی ظفرٍ، ہر ناخن والا جانور۔ وَمِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، یعنی ناخن والے جس طرح اونٹ کے ناخن ہوتے ہیں اور کھر والے، کھروں کو بھی ناخن ہی کہا جاتا ہے، یہ جانور ان کے اوپر سختی کرتے ہوئے حرام کر دیے گئے تھے سزا کے طور پر، پہلے یہ حرام نہیں تھے۔ اور اسی طرح وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر ان دونوں کی چربی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر وہ چربی جس کو ان کی پشت نے اٹھایا ہوا ہے، اوِل حوایا، یا جو انتڑیوں سے جو یعنی انتڑیوں کے اوپر ہے، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ چربی ان کے لیے جائز تھی، یعنی کوہان کی چربی، چکی کی چربی یہ حرام ہو گئی، جبکہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ اس وقت یعنی تری اور چکناہٹ صرف چربی سے ہی حاصل ہوتی تھی۔ آج کل کے آئل اور ڈالڈا، گھی، یہ چیزیں تو میسر نہیں تھیں اس وقت، تو یہ چربیاں یہ ان کی ہر جگہ پر استعمال ہوتی تھیں، یعنی چمڑے کو لگائی جاتی تھی، کشتیوں کو، لوہے کی چیزوں کو یہی چربی لگاتے تھے، تو یہ ان کے اوپر جب حرام کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس میں ہیلہ سازی سے کام لیا۔ جب اللہ نے چربی حرام کر دی تو انہوں نے اس کو پگھلا کے، اس کی شکل بدل کے اس کو استعمال کیا، اور اس کو پگھلا کر شکل بدل کر اس کو بیچ دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے چربی نہیں بیچی، لیکن اللہ تعالیٰ ہیلہ سازیوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص آج بھی کسی حرام چیز کی یوں توڑ موڑ کے شکل بدل کے وہ کام کرے، مثلا شراب کی خرید و فروخت، اس کی پیکنگ بدل دے، نام بدل دے، یا اس کا خوشبو اور ذائقہ بدل دے، تو اس طرح کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی، یہ ان کی بغاوت کا نتیجہ تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بغاوت کی، اللہ نے ان پر چیزوں کو حرام کیا تو انہوں نے شکل بدل کے اس کو استعمال کر لیا۔ فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان اللہ کے کسی حکم کو یوں توڑ موڑ کر بدل کر عمل میں لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے باخبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی کا اس کو بدلہ ضرور دیں گے۔
جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازیاں کرتے ہیں، پردے سے بچنے کے لیے ہیلا سازیاں کرتے ہیں، کبھی خاوند کا نام، وہ مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا، کبھی شوہر بیوی کا نام لگاتا ہے، وہ مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتی، یا مجھے فلاں کی مجبوری ہے کہ مجھے سود لینا پڑا، یا مجھے فلاں بچے کی فیس کی خاطر مجھے فلاں رشوت لینی پڑی۔ یہ سب بہانے اور ہیلا سازیاں، اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی کہتا ہے، اور پھر اس سرکشی کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی سرکشی کا ان کو بدلہ دے دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ناحق سزا نہیں دیتا۔ وہ بحیثیت قوم مجرم تھے تو پوری قوم پر زوال آیا، اور آج دیکھا جائے تو بہت سے گناہ ہمارے اندر بحیثیت قوم، یعنی پوری قوم کے لحاظ سے ہم گناہ گار ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہم انفرادی طور پر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر بعض سزائیں قومی سطح پر آ رہی ہیں اور بعض سزائیں انفرادی طور پر ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں، بس کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ذو رحمت، بڑی رحمت والا ہے، واسعہ، وسیع رحمت کا مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ اس دنیا کے اوپر اللہ نے تقسیم کر دیا، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ماں، جب اندھیرا ہوتا ہے، گائے، بھینسیں، یہ مرغیاں اور کیڑوں مکوڑوں میں مائیں، یہ سب اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، اور مرغی جب اپنا پنجہ رکھتی ہے تو وہ اس طریقے سے رکھتی ہے کہ میرا چوزا جو ہے، میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے آ کے کچلا نہ جائے، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرغی اپنے بچوں کو کچل ڈالے۔ ہاتھی جیسا جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ دنیا پر تقسیم ہوا ہے، تو 99 حصے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تقسیم فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ تو وہ ذو رحمت واسعہ، چھوٹی موٹی غلطیوں کوتاہیوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ ایک بندہ 100 سال، اس سے بھی زیادہ عرصہ گناہ کر کے اللہ کے پاس آ کر خلوص نیت سے ایک جملہ کہتا ہے، رب اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو آواز دیتے ہیں، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تیرے اوپر اپنی رحمت کر دی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو ان کو بتا دو کہ تمہارے رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور نہیں لوٹایا جاتا اس کا عذاب مجرموں کی قوم سے۔ یعنی اس کی رحمت اور اس کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجرموں کو ان کے جرم کی سزا ضرور دیتا ہے، الا کہ اگر وہ معافی مانگ لیں پھر معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ مجرموں کو سزا نہ دے تو یہ اس کے انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے، کہ پھر اس کی اطاعت گزاروں کے لیے انعام کیا ہوا کہ جب مجرم اور مطیع دونوں برابر ہو گئے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اس لیے اللہ مجرم کو سزا ضرور دیتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب کہیں گے شرک کرنے والے لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم کسی بھی چیز کو حرام کرتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات باور کرائی کہ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے، صاحب اختیار ہے، اور اس کے اختیار اور اس کی منشا کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مشرکین نے اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو پھر ہم نہ شرک کریں۔ آج کا بے نماز بھی یہی کہتا ہے، اللہ مجھے توفیق دے دے تو میں کر لوں، اللہ مجھے توفیق دے دے تو میں نماز پڑھ لوں، مجھے توفیق دے دے تو میں حرام چھوڑ دوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر کام کے کرنے کا اختیار دیا ہے،
انسان کے 360 جوڑ، اس کے سارے جسم کے اعضاء اس کے تابع کر دیے ہیں، اور جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارا دماغ ابھی ایک بات کا فیصلہ کرتا ہے، بلا تاخیر ہمارے ہاتھ پاؤں اس کام کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں، دیکھیں کہ بندے کو پیاس محسوس ہوتی ہے، یا اس کو یعنی ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو ذہن فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو گرم کر لو، اس کو ٹھنڈا کر لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ رکھ دو، یہ نہ رکھو، یہ بولو، یہ نہ بولو۔ تو دیکھیں کہ دماغ کے فیصلے اور اس پر عمل کرنے میں کبھی ہمیں فرق محسوس ہوا؟ فوراً پورا جسم تابع فرمان ہے۔ تو پھر ہم اللہ پر یہ الزام کیوں دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو؟ دراصل یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے اور ایک ہے رضا۔ مشیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم اور یہ پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہے کہ اب ایک انسان اس جسم کو استعمال کرتا ہے، اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے، چلنے کا حکم دیتا ہے، چلتا جاتا ہے اور سینمے میں چلا جاتا ہے، کسی گناہ کی محفل میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا شخص اسی جسم کو استعمال کرتا ہے، اٹھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، چلتا ہے، اور وہ چلتے چلتے مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جسم کو اللہ نے جو ہمارے تابع کیا ہے، یہ مشیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کے جسم کو نہ چلنے والا بنا دے، اس کو ٹھہرا دے، تو وہ قادر ہے اس بات پر، جہاں وہ چاہتا ہے کر بھی دیتا ہے، فالج کر دیتا ہے۔ انسان کام کرتے کرتے رک جاتا ہے، ایسا رکتا ہے کہ سالوں بستر پر پڑا رہتا ہے اور اس کے جسم کا کوئی عضو بھی نہیں ہلتا، یا بعض اوقات کوئی ایک آدھ عضو اللہ تعالیٰ ناکارہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے ہمارے تابع کر دیا ہے ہمارے جسموں کو۔ تو اگر ایک شخص بے نماز ہے، یا وہ کفر کر رہا ہے، یا وہ فحش کام کر رہا ہے، تو وہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ اس کے اس کام پہ راضی ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے کہ اس نے ہمیں جو اختیار دیا ہے وہ ہم سے چھین نہیں لیا۔ رضا اللہ تعالیٰ کی صرف نیک کاموں میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب انسان کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شخص شیطانوں کے نرغے میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ یعنی وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ عذاب کی لپیٹ میں آئے، پھر انہوں نے حقیقت کو سمجھا، پہلے وہ حقیقت کے خلاف بات کرتے تھے۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، بس اس کو ہمارے لیے نکال لاؤ۔ علم کیا چیز ہے؟ علم صرف اس تعلیم کو کہا جاتا ہے جو الہامی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب میں نازل کی ہو۔ تو فرمایا کہ اس بات کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے کہ گمراہ ہونے والے کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ بندہ تو نیکی چاہتا ہے لیکن اللہ اس کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے۔ کوئی ہے دلیل تو لے آؤ۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم نہیں پیروی کرتے ہو مگر اپنے گمان کی، یعنی خیالات کی، بناوٹی باتوں کی، خیالی چیزوں کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل لگاتے۔ یعنی یہ صرف اندازے ہیں، اٹکل ہیں، اور اٹکلیں تو ٹھیک نہیں ہوتی، خیالی باتیں تو ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک تو وہ ہوتی ہیں جو حقیقی ہوں۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے پس اللہ کے لیے ہے دلیل پہنچنے والی، مکمل۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جب وہ ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام دلائل مکمل ہیں، ظنی نہیں ہیں، خیالی باتیں نہیں ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور ہدایت دے دے تم سب کو۔ یعنی جس طرح اس نے فرشتوں سے کام کرنے کا، اپنی مرضی کو استعمال کرنے کا اختیار لے رکھا ہے، ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا، اس طرح اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی اختیار واپس لے لے
تو اللہ پوری کائنات کے جنوں انسانوں کو مسلمان کر سکتے ہیں، اللہ اس بات سے عاجز نہیں ہے۔ لیکن پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ جنت اور جہنم کس چیز پر ملے گی اگر اختیار نہیں ہوگا تو؟ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، کہہ دیجئے ہلم، لے آؤ تم اپنے گواہوں کو جو لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یعنی تم اپنے بتوں کے نام پر جن جانوروں کو مقرر کر دیتے ہو، لوگوں کو کھانے پینے نہیں دیتے، وہ اس بات کی دلیل لے کے آئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی ایسی گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس اگر وہ گواہی دے بھی دیں پس نہ گواہی دو تم ان کے ساتھ۔ یعنی اگر یہ جھوٹے گواہ لے آئیں، سچی گواہی تو مل نہیں سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر گواہ نہ بنیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں۔ یعنی خواہشات کی پیروی کرنا، آیات کو جھٹلانا، آخرت پر ایمان نہ لانا اور اپنے رب کے ساتھ برابری کرنا، یہ 4 برائیاں پائی جاتی ہیں مشرکین کے اندر۔ تو ان کے ساتھ، ان کی بات کے ساتھ اپنی بات نہ ملاؤ، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، بلکہ اللہ نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان کو اپنے زیر نظر رکھو، کیونکہ اللہ کی دلیل، اللہ کی حجت مکمل ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔